رحمة الله من قرر الفاتحة. جس کی چوتھی نشست عید محرم الحرام کی مجلس آپ حضرات کی بارگاہ میں اس مجلس میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عنوان گفتگو مقصد قیام امام حسین علیہ۔ کل آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، امام حسین علیہ مقام کے قیام کا مقصد ظلم کو مٹانا، ظلم کو ختم کرنا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم یا تو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، ظلم یا انسان کسی دوسرے کے اوپر کرتا ہے، یا ظلم انسان کسی مقام پر کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو مقام عطا کیا، کسی کو مرتبہ عطا کیا، کسی کو فضیلت عطا کی، تو انسان اس کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے، اس کے مقام کو کم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے ظلم کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو ولایت کا مقام عطا کیا، یزید کی پوری کوشش یہی رہی کہ اس مقام کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں
جو حالت رکوع میں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، اور حالت رکوع میں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، 3 ولایتوں کا اعلان کیا، اور انہی 3 ولایتوں کا اعلان رسول اللہ نے غدیر میں بھی کیا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا اور میں مومنین کا مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ حضور غدیر میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، حضور نے کہا اللہ مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، حضور نے کہا وانا مولا المؤمنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، حضور نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ حضور کا غدیر میں خطبہ تمام ہوا، یہاں ہمارا کلمہ تمام ہوا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو شاید کسی کو یہ اعتراض ہو کہ آپ جو ہے کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، تو شاید کوئی اعتراض کرتے ہوئے یہ کہے کہ جب اللہ کی ولایت کا آپ اعلان کرتے ہیں تو صرف ایک جملہ، ایک کلمہ استعمال کرتے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ جب رسول اللہ کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب آپ علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ بڑا طولانی اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی ولایت صرف ایک جملہ، رسول اللہ کی ولایت کا اعلان گواہی صرف ایک جملہ، لیکن جب آپ علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں تو اتنی طولانی، تو میں جواب دوں گا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو مذہب قرآن اور اہل بیت سے چلتا ہے، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم جو بات کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارا ہر عمل قرآن اور سنت رسول کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم یہ جو علی کی ولایت کا اعلان طولانی کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے کر کے بتایا ہے۔ کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جب اللہ اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے انما ولیکم اللہ، جب رسول کی ولایت کا اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے ورسولہ، اور جب علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کی سنت ہے، ہمارا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے غدیر میں بنا دیا، اور غدیر سے پہلے بھی کئی مقامات پہ رسول اللہ نے معرفی کی میرے بعد میرے خلیفہ میرے جانشین علی ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اب پوری دنیا سے اگر میں سوال کروں کہ آپ یہ جو احکامات پر عمل کرتے ہیں تمام، کہ کس وجہ سے آپ احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ کون ہے آپ کا آئیڈیا؟ کون ہے آپ کا رہنما؟ کس نے آپ کو سکھایا؟ تو تمام امت مسلمہ ایک جٹ ہو کر، چاہے ہم ہوں کوئی بھی ہوں، سب جواب دیں گے ہم جو عمل کرتے ہیں، ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ صرف اور صرف ذات رسول اکرم ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول نے جو کہا ہم نے مانا، رسول نے کہا آدم آئے ہم نے مان لیا،
رسول نے کہا نوح آئے ہم نے مان لیا، رسول نے کہا ابراہیم آئے ہم نے مان لیا، رسول نے کہا موسیٰ آئے ہم نے مان لیا، رسول نے کہا 1,24,000 انبیاء آئے ہم نے خاموشی سے مان لیا، رسول نے کہا نماز ہم نے مان لیا، رسول نے روزے کا حکم دیا ہم نے مان لیا، رسول نے حج کا حکم دیا ہم نے مان لیا، رسول نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہم نے مان لیا، رسول نے جو جو کہا ہم نے مان لیا۔ کیوں مانا؟ رسول کے کہنے پر۔ رسول نے کہا حج کو اس لیے مانا چونکہ رسول اللہ نے کہا، نماز کو اس لیے مانا چونکہ رسول اللہ نے کہا، روزے کو اس لیے مانا چونکہ رسول اللہ نے کہا، آدم کو اس لیے مانا چونکہ رسول اللہ نے کہا۔ تو میں سوال کروں گا، تم نے آدم کو مانا رسول اللہ کے کہنے پہ، جنت کو مانا رسول اللہ کے کہنے پہ، حوروں کو مانا رسول اللہ کے کہنے پہ، جہنم کو مانا رسول اللہ کے کہنے پر، قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کو مانا رسول اللہ کے کہنے پہ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، مجھے اتنا بتاؤ، کیا تم نے آدم کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کیوں مانا؟ کہا رسول اللہ نے کہا اس لیے مان لیا۔ کیا تم نے جنت دیکھی؟ کہا نہیں دیکھے۔ کیوں مان لیا؟ کہا رسول اللہ نے کہا اس لیے مان لیا۔ جنت کو نہیں دیکھا، جنت میں نہیں گئے، وہاں کے باغات کا نظارہ نہیں کیا، کیوں مان لیا؟ کہا رسول اللہ نے کہا۔ حوروں کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، کیوں مان لیا؟ کہا رسول اللہ نے کہا۔ غلمان کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، کیوں مان لیا؟ کہا رسول اللہ نے کہا۔ کوثر کو دیکھا؟ پیا کوثر کا پانی؟ کہا نہیں دیکھا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، کیوں مان لیا؟ کہا رسول اللہ نے کہا۔ جنت کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے کہنے سے مان لیا۔ غلمان کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے کہنے سے مان لیا۔ حوروں کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے کہنے سے مان لیا۔ آدم کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے کہنے سے مان لیا۔ اے مسلمانوں، جسے تم نے نہیں دیکھا اسے رسول اللہ کے کہنے سے مان لیا، اور جسے رسول اللہ نے سوالات حاضروں میں دکھایا بھی، بتایا بھی۔ سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ظلم کیا ہے؟ قیام امام حسین علیہ مقام کا مقصد کیا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز کا بلند کرنا۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا۔ عزاداری ظلم کے خلاف آواز کا بلند کرنا۔ اور عزاداری کیا ہے؟ عزاداری شاعر اللہ کا احترام کرنا، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا عزاداری ہے۔ ظلم کے خلاف میں نے قرآن اور حدیث سے آپ حضرات کی خدمت میں ساری گفتگو کریں۔ اب شاعر اللہ، عزاداری یعنی شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا۔ عزاداری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عزاداری میں بھی ہم اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صلوات محمد عزاداری یعنی اللہ کی نشانیوں کا، شاعر اللہ کا احترام۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی افراد ہیں کہ جن کے دل پاک و پاکیزہ ہیں۔ کن کے دل پاک و پاکیزہ ہیں؟ ان کے دل پاک و پاکیزہ ہیں جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ چاند بھی ہے، شاعر اللہ زمین بھی ہے،
شاعر اللہ آسمان بھی ہے، شاعر اللہ پہاڑ بھی ہے، دنیا کی تمام موجودات کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ یہ تمام موجودات کس کی محبت میں خلق ہوئی؟ یہ تمام نشانیاں، حج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہی حج ذبح عظیم میں تبدیل ہوا۔ تو یہ تمام موجودات جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ۔ اس کے احترام کے لیے اللہ نے کہا جو اس کا احترام کرے گا اسی کا دل پاک و پاکیزہ ہوگا، اسی کا دل صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، خاشع ہوگا۔ شاعر اللہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ حدیث میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو اللہ اس افلاک کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو ہم تمہیں خلق نہ کرتے۔ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم لما خلقتکما، تو ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے۔ یعنی یہ تمام کائنات کس کے صدقے میں، کس کے طفیل میں خلق ہوئی؟ اہل بیت کے طفیل میں، اہل بیت کے طفیل میں یہ تمام چیزیں خلق ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ زمین شاعر اللہ۔ آسمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے بھی اللہ نے تمام چیزیں بیان کی قرآن میں، لیکن چونکہ ہمارا اختیار زمین پہ ہے تو زمین کے سلسلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، تم اس زمین پر جو اللہ کی نشانی ہے اس پر اکڑ کر مت چلو، مغرورانہ انداز میں مت چلو۔ کیوں؟ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا، کل مختال فخور، اللہ فخر کرنے والوں کو، فخر فروشوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے زمین کو شاعر اللہ بنایا، اور اللہ نے جب اس شاعر اللہ کو بنایا تو اللہ نے کہا دیکھو یہ میری نشانی ہے، اس نشانی پر مغرورانہ انداز میں مت چلنا۔ جس زمین پہ اللہ کہہ رہا ہے مغرورانہ انداز میں نہ چلنا، اور جس زمین کو اللہ نے اس کی محبت میں بنایا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی زبان دراز کرے تو اللہ یہاں دوست نہیں رکھتا، تو اللہ اسے کیسے دوست رکھے جو اہل بیت کے خلاف زبان بے حرمتی برداشت نہیں کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا میں دوست نہیں رکھتا، تو اے جلالی تو کس زبان سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی توہین کر رہا ہے؟ جب اللہ اس بات کو نہیں برداشت کر رہا ہے تو تجھ جیسے لعنتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سماعت بجے محمد اللہ کا احترام۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حج۔ حج میں ہوتا کیا ہے؟ حج میں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، طواف وغیرہ کرتے ہیں، تمام عمل انجام دیتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، چاہے وہ مر جائے لیکن لگانا ہے چکر۔ پروردگار یہ چکر کیوں لگوا رہا ہے؟ کہ یہ یادگار ہے
اس یادگار کو۔ اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے کہ حج میں قربانی دی جاتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا۔ عزاداری کو قرآن کی روشنی میں آپ سن رہے ہیں میرے عزیز، قرآن کی روشنی میں، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے اسماعیل یہ بتاؤ اب تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہتے ہو، کیا میں تمہیں ذبح کر دوں؟ جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم پوچھ رہے ہیں تم اپنی رائے بتاؤ میں کیا کروں؟ جواب ملا، قال جناب اسماعیل نے کہا یا بتے افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین، اے میرے بابا جو اللہ کی طرف سے امر ہوا ہے اسے انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جناب اسماعیل کو لیا، مینا کے میدان میں پہنچ گئے۔ شیطان ملا، کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان ہمیشہ ہر اچھے کام سے روکتا ہے۔ گھر سے جب فرش عزا کے لیے نکلتے کہاں جا رہے ہو؟ بارش ہو رہی۔ شیطان کا کام ہے اچھے کاموں سے روکنا۔ شیطان ملا، کہاں جا رہے؟ یہ خواب ہے، خواب کوئی حقیقت نہیں رکھتا، وہ یہ بھول گیا ہے یہ نبی کا خواب ہے، نبی نے خواب دیکھا ہے۔ کہاں جا رہے؟ جا رہے ہیں امر الہی کو انجام دینے کے لیے۔ جناب ابراہیم پہنچے مینا میں، کیا کیا؟ آنکھوں میں پٹی باندھی، جناب اسماعیل کو لٹایا، چھری پھیرنا چاہ رہے تھے، ابھی پھیری نہیں کی چھری، جنت سے دمبا آ گیا، جب دمبا آیا دمبا ذبح ہو گیا، جناب اسماعیل بچ گئے، اللہ کا نبی بچ گیا۔ جب بچ گیا تو اللہ نے اس قربانی کو، اس ذبح کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ پروردگار اگر کوئی حج کرنے جائے صفا و مروہ کے درمیان چکر نہ لگائے تو کیا اس کا حج قبول؟ اور نہیں قبول۔ قربانی نہ دے کیا اس کا حج قبول؟ کہا نہیں قبول۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا میں چاہتا ہوں اس یادگار کو قیامت تک باقی رکھوں۔ یہ کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم و اسماعیل کی۔ اللہ ابراہیم و اسماعیل کی یادگار کو قیامت تک باقی رکھنا چاہ رہا، اور جو فخر ابراہیم و اسماعیل تبدیل ہوئی ہے، یہ قربانی، اس قربانی کو قیامت تک اللہ باقی رکھے گا۔ لاکھ لوگ مٹانا چاہیں یہ یادگار نہیں مٹ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی ضمانت اللہ نے لی۔ جس طریقے سے ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی ضمانت اللہ نے لی ہے، اس یادگار کی بھی ضمانت اللہ نے لی۔ تاغوت اگر چاہے اسے مٹانا کبھی نہیں مٹا سکتا ہے۔ سب آپ مجھے عزاداری یعنی گریہ، گریہ قرآن سے اور احادیث تو آپ سن بھی چکے ہیں، قرآن اور احادیث سے گریہ، رونا۔ قرآن میں اللہ فرمایا
ساری گریہ کرنا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورہ یوسف قال یا آسفا علی یوسف. جب جناب یعقوب کو جناب یوسف کی خبر ملی تو افسوس ظاہر کیا نا. کون ہے؟ نبی ہے جناب یوسف. یعقوب کون ہے؟ اللہ کے نبی. رو رہے ہیں جناب یوسف کے لیے، جناب یوسف کے لیے رو رہے ہیں. جب اللہ کا نبی جناب یوسف کے لیے رو سکتا ہے تو فخر یوسف کے نوازے پہ رونا بدرجہ والا ہے. کیا ہے؟ جناب یوسف افسوس ظاہر کر رہے ہیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. جناب یوسف کے اوپر گریہ کرنے کی وجہ سے جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. رونے پر صرف سنا تھا جبکہ معلوم تھا، صرف سنا تھا بھیڑیے نے کھا لیا ہے، جبکہ معلوم تھا یوسف زندہ ہے. لیکن اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اسی وجہ سے ہمارا آخری امام کہتا ہے اے آقا حسین، اے میرے جد، میں آپ کے غم میں اگر میری آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو جائیں گے تو میں خون کے آنسو روں گا. یہ گریہ کوئی معمولی گریہ نہیں ہے. اور خود امام حسین علیہ مقام گریہ کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں قولو، آپ کے لیے فرما رہے ہیں قولو، کہہ دو. کس سے فرما رہے ہیں؟ وہ امام جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور بھوک و پیاس کے بعد اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگ چکی ہیں. اس امام سے شہادت سے پہلے امام فرما رہے ہیں، امام سجاد، قولو، کہہ دو. کس سے کہہ دو؟ لِأَوْلِيَائِنَا، ہمارے محبوں سے، ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو. قولو لِأَوْلِيَائِنَا یَحْتَمُونَ، اہتمام کریں. کس چیز کا؟ فی اقامت مصائبنا، ہمارے گریہ کرنے کا اہتمام کریں، یعنی فرش عزا بچھائیں. یہ فرش عزا سنت امام حسین، یہ امام کی چاہت ہے. اس فرش عزا پہ رونا امام کی چاہت ہے. آپ دیکھیں اس فرش عزا کو اگر آپ تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو سب سے پہلے اس فرش عزا کو کس نے بچھایا؟ ایک وہ ہے جو ملکی بھی ہے اور ملکوتی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، آسمانی بھی ہے. اور ایک وہ ہے جو صرف اور صرف ملکی ہے، ملکوتی ہے، صرف اور صرف ملکوتی. کون؟ جبرائیل. کب آئے ہیں جبرائیل؟ جب جناب آدم نے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھایا. کیا کہا؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین. جیسے ہی جناب آدم نے حسین کا نام لیا آنکھیں بھر آئیں، دل منقلب ہو گیا، غم میں طاری ہو گیا، اچانک غم طاری ہو گیا. اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں جناب آدم، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ حسین ہے کون جس کا نام آتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں، جس کا نام آتے ہی میرا دل غمگین ہو گیا؟ تب جناب جبرائیل نے فرمایا یہ حسین آخری نبی کا نواسا، وہ نبی جس نبی کی نبوت کے اقرار کی وجہ سے تمہیں نبوت ملی ہے.
مقام نبوت آخری نبی سمجھیے، امام کی حدیث ہے اس سلسلے میں۔ جناب جبرائیل کس کو سنا رہے ہیں؟ جناب آدم کو۔ کیا ہوگا؟ شہزا بچھی ہوئی ہے، ایک سننے والا ایک سنانے والا۔ سننے والا کون؟ ملکی ملکوتی۔ سنانے والا کون؟ صرف اور صرف ملکوتی۔ کتنی پاک و پاکیزہ وہ فرش عزا ہوتا ہے۔ آخری نبی کا نواسا ہوگا، کربلا کے میدان میں اسے بھوکا و پیاسا ذبح کیا جائے۔ یہ ہے پہلی فرش عزا میرے عزیزوں جو قائم ہوئی ہے۔ تو یہ فرش عزا کیا ہوئی؟ سنت جناب جبرائیل اور حضرت آدم ہے۔ یہ ہم فرش عزا جو بچھاتے ہیں یہ سنت جبرائیل اور سنت آدم کو ادا کرتے ہیں۔ سلام علیہ محمد امام چھٹے امام سے حدیث ہے مولا کائنات کے سلسلے میں۔ امام فرماتے ہیں مر امیر المؤمنین بکربلا، مولا امیر المؤمنین گزرے، مرہ گزرے کربلا کی جانب سے، کربلا کی جانب سے۔ گریا عزاداری یعنی گریا، گزرے کربلا کی طرف سے۔ جب گزرے فی اناس من اصحابی، تنہا نہیں، اصحاب کے ساتھ۔ یہ دوسرا مقام ہے جو فرش عزا بچھے، اپنے اصحاب کے ساتھ گزرے۔ اصحابی فلما مر بہا، جب کربلا کی زمین سے مولائے کائنات کا گزر ہوا، اغرورت عیناہ بالبکا، تو رونے کی وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، جاری ہو گئے آنکھوں سے آنسو۔ کس وجہ سے؟ کربلا کی زمین۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے اصحاب سے بتایا یہ زمین وہ زمین ہے جہاں میرا لال حسین اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اعزہ کے ساتھ قتل کیا جائے۔ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں۔ یہ گریہ کیا ہے؟ سنت مولائے کائنات، سنت خلیفۃ المسلمین۔ اب اگر کوئی سنت خلیفۃ المسلمین پر عمل نہ کرے تو وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کا مسلمان کہنا صلوات محمد تیسرا مقام قالا، فرمایا کس نے؟ رسول اللہ نے فرمایا کس نے؟ مولا کائنات نے۔ دخل تو میں داخل ہوا، گیا علی رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس، وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، ان کی دونوں آنکھیں آنکھوں میں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مال عینیک، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے یا رسول اللہ، کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ تفیضان دموعاً، آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ غضبک احد، کیا کسی نے آپ کو غضبناک کر دیا؟ قال، رسول اللہ نے کہا بل، ہاں، قاما عندی، ابھی میرے پاس جبرائیل موجود تھے، ابھی میرے پاس جبرائیل موجود تھے۔ فاخبرنی، جبرائیل نے مجھے خبر دی، ان الحسین، بے شک حسین، یقتل بشاطئ الفرات، میرا حسین قتل کیا جائے گا نہر فرات کے کنارے۔ پھر اس کے بعد پورا واقعہ کون رو رہا ہے؟ سید الانبیاء، یعنی رونا سنت ہے سید الانبیاء۔ ہم سنت رسول ادا کرتے ہیں گریہ سے۔ عزاداری یعنی گریہ، زاری، آہو بکا
اس گریہ کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ جب ہم گریہ کرتے ہیں تو ظالم کا چہرہ آشکار ہوتا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ مقصد قیام امام حسین کیا ہے؟ مقصد قیام امام حسین یہ ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرو ظلم کے خلاف۔ صلوات بھیجو محمد۔ اس کے بعد امام حسین علی مقام امام رضا علی مقام فرماتے ہیں، یا ابن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنتا باقیا لشیء، اگر تو رونا چاہتا ہے کسی چیز پر، عظمت عزاداری کو سمجھے، عظمت کبریہ کو سمجھے، اے شبیب کے بیٹے اگر تو رونا چاہتا ہے کسی چیز پر، فببکِ للحسین، تو حسین پر رونا، حسین پر رو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ، اس لیے کہ حسین ذبح کیے گئے، کَيُذْبَحُ الْکَبْشِ، ایسے ذبح کیے گئے جیسے جانور ذبح کیے جائے۔ آج کا تذکرہ جناب حر علیہ السلام، کون ہے حر؟ اصحاب امام حسین، جانثار امام حسین۔ آپ ان کا مقام سمجھیں، ان کا مرتبہ پہلے سمجھیں، اس کے بعد ان پر گریہ کیجیے۔ آیت اللہ طباطبائی مرجع علی قدر اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان نے اہل بیت کے لیے اپنے گھرانوں کو قربان کیا ہے۔ اگر نجف میں سب سے زیادہ اہل بیت کے لیے امام حسین اور نجف کے روضے کی بقا کے لیے قربانی دی ہے تو یہ خاندان اجتہاد ہے، آیت اللہ طباطبائی کا خاندان ہے، جن کی مزار، جن کا روضہ نجف اشرف میں، مولا کے حرم میں۔ یہی آیت اللہ طباطبائی جناب حر کے روضے پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جناب حر کی زری کو پکڑتے ہیں، تو پکڑنے کے بعد کہتے ہیں حر تم صرف اور صرف ایک سپاہی تھے، عظمت اصحاب امام حسین سمجھی، اے حر تم صرف اور صرف ایک سپاہی تھے اور تمہارے ساتھ جو تھے 1000 افراد، 1000 سپاہی تھے، ان 1000 سپاہیوں کے تم سردار تھے، صرف تم ایک سپاہی تھے، نہ تم عالم تھے، نہ تمہارا کوئی مقام بلند تھا، اور نہ تمہارے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن میں عالم بھی ہوں، میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، میرے مقلدین زری پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، میرے مقلدین پوری دنیا میں ملیونوں افراد ہیں، ملیونوں افراد تقلید کرتے ہیں، اور اے حر میرا خاندان حضرت زہرا ہے، تمہارا خاندان بنی تمیم ہے، حضرت زہرا کے خاندان سے تمہارا تعلق نہیں ہے، لیکن میرا خاندان حضرت زہرا ہے، علم میں تم سے بڑا ہوں، حسب و نسب میں تم سے بڑا ہوں، چاہنے والوں میں تم سے زیادہ تعداد ہے، لیکن اے حر اتنے مقامات رکھنے کے باوجود یہ طباطبائی مجبور ہے کہ تمہاری زری کو پکڑے، اپنی مشکلات کو بیان کرے۔ آپ دیکھیں حر کا مقام، اصحاب امام حسین کا مقام، اے حر اتنے سارے منصب کے باوجود، اتنے سارے مقامات کے باوجود میں مجبور ہوں تمہاری زری کو پکڑوں، تم سے توسل کروں، تم پر گریہ کروں، تم سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگوں۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟
کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حور تمہارا مقام اس لیے بلند ہے کہ تمہیں آقا حسین نے جنت کی ضمانت دے دی، میرے لیے ابھی کوئی گارنٹی نہیں۔ صلوات پر محمد یہ مقام حور علیہ السلام ہے، کتنا با اعتماد تھے حور، جب تک ظالموں میں تھے کسی اور لشکر کو نہیں بھیجا ہے امام حسین علی مقام کے تعاقب کے لیے۔ کس کو بھیجا جاتا ہے؟ جو انسان کا سب سے بڑا معتمد ہو، جو سب سے بڑا رازدار ہو، اسے بھیجا جاتا ہے۔ امام کے تعاقب کے لیے کسے بھیجا؟ حور کو، یعنی حور دشمن کے لشکر کے سب سے بڑے اعتماد پر اعتماد شخصیت کا نام، اسے بھیجا۔ حور ابھی واقعہ نہیں معلوم ہے، قضیہ نہیں معلوم ہے، لشکر لے کر نکل پڑے امام حسین علی مقام کے تعاقب کے لیے۔ ادھر امام حسین علی مقام کوفے کے لیے مکے سے روانہ ہو چکے، روانہ ہوئے، چونکہ یہ تاریخیں مخصوص ہوتی ہیں صاحب کے تذکرے سے، تو انہی کے ضمن میں ایک اور صحابی کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ امام حسین علی مقام جب کوفے کے لیے نکلے ہیں تو راستے میں ایک گھر ملا، دق الباب کیا، جیسا بھی رہا ہو، آواز دی امام نے، ایک ضعیفہ نکلی۔ جب ضعیفہ نکلی تو امام نے پوچھا کیا اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، عزہ کے ساتھ ہیں، الحرم کے ساتھ ہیں؟ امام نے پوچھا کیا تمہارے یہاں کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا ہاں بیٹا ہے، لیکن اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ تمہیں یہاں پریشانی تو نہیں ہوتی؟ آقا حسین مظلوم کربلا کسی کی پریشانی راستے میں بھی برداشت نہیں کر رہا ہے، تمہیں یہاں کوئی مشکل تو نہیں ہوتی؟ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ کہا نہیں، مجھے یہاں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن ایک مشکل ہوتی ہے۔ کہا کون سی مشکل؟ کہا یہاں پانی نہیں ہے، میرا بیٹا بہت دور سے پانی کا انتظام ہے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ اس مظلوم کربلا سے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے، پانی کی تکلیف ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ۔ اس کے خیمے کے پیچھے گئے امام، ایک زمین پر نیزہ مارا۔ امام مجبور نہیں ہے میرے عزیزوں، مشیت پروردگار ہے، اللہ کی رضا کے لیے امام کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ایک نیزہ مارا، پانی جاری ہوا، بوڑھی عورت نے دیکھا، خوش ہو گئی۔ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں، آپ ہیں کون؟ کہا ہم نواسے رسول ہیں۔ بس یہ کہہ کر امام حسین نے وہاں پر خیمے لگوا دیے اور بنیاد سے کہا امام کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح لامت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ امت میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، امت محمدی ہے۔ مقصد امام حسین قیام کا مقصد جد کی امت کی اصلاح۔ خیام لگوا دیے۔ اس بوڑھی عورت سے کہا کہ جب تیرا بیٹا آ جائے تو اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا۔ امام جانتے ہیں کہ کون سا دل نصیحت کو قبول کرے گا، کون ہے جو ہماری طرف آئے گا، کس کا دل پاک و پاکیزہ ہے۔ امام نے کہا جب تیرا بیٹا آ جائے گا تو اسے لے کر چلی آنا۔
جب بیٹا آیا تو بیٹے نے دیکھا پورا گھر پانی سے بھرا ہوا ہے، سارے برتنوں میں پانی موجود۔ اماں پانی کہاں سے آیا؟ کہ وہ جو خیمہ دیکھ رہا ہے وہاں پر نبی کا نواسا ہے، رسول کا نواسا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے زمین پر نیزہ مارا جس کی وجہ سے پانی جاری ہو، اور اس نے جاتے جاتے کہا ہے جب تیرا بیٹا آ جائے تو میرے پاس لے کر آ جانا۔ اس نے سنا، خوش ہو گیا۔ اماں چلتے گئے، پانی بعد میں پیئیں گے، کھانا بعد میں پیئیں گے، اس لیے کہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ یہ ہے کون؟ یہ عیسائی ہے۔ یہ ہے کون؟ وہاب قلبی ہے۔ کون کون ہے ان کے ساتھ؟ کون کون جا رہا ہے امام کے خیمے؟ ماں ہے، زوجہ ہے۔ وہاب قلبی کی شادی کتنے دن ہوا ہے شادی ہوئے؟ تاریخ بتاتی ہے کربلا میں شہادت سے پہلے 18 دن یا 16 دن گزرے تھے۔ کوئی ہے جو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور اپنی جان ولایت پہ قربان کر دے؟ بس ایک مرتبہ وہاب قلبی پورے گھرانے کو لے کر جاتے ہیں، جانے کے بعد امام علی مقام نے کہا کہ دیکھو ملاقات ہوتی ہے، تمام باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ امام نے کہا ہے دیکھو ہمارے قیام کا مقصد اصلاح ہے، ہم ظلم کے خلاف قیام کر رہے ہیں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ کہا میں صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کا ساتھ بھی دوں گا۔ ہاں زادارو، جب وہاب قلبی شہید ہوئے ہیں اور ان کا سر ظالموں نے جب ان کی ماں کے پاس پھینکا ہے تو ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ ہم جو اللہ کی راہ میں بھیج دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اسے واپس نہیں لیتے۔ ہاں زادارو، حسین کا قافلہ آگے بڑھا۔ ایک منزل ہے جس کا نام ہے شتراف، چشمہ جاری ہے، وہاں چشمہ جاری ہے۔ امام نے ابھی تک کہیں یہ نہیں کہا، پورے سفر میں مدینے سے لے کر اب تک اصحاب سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جتنی مشقیں ہیں سب میں پانی بھر لو، کوئی برتن پانی سے خالی نہ بچے۔ لیکن اس منزل پر امام حسین پہنچ کر کہتے ہیں جتنی مشقیں ہیں سب بھر لو، کوئی مشق خالی نہ رہ جائے، کوئی ظرف خالی نہ رہ جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، کسی اصحاب نے، کسی عزیز نے امام سے سوال نہیں کیا اے مولا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال نہیں کیا۔ کیوں نہیں سوال کیا؟ اس لیے کہ اطاعت کی منزل میں اگر امام کسی چیز کا حکم دے تو اس میں چوں اور چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کی منزل میں۔ اس لیے سب نے پانی بھر دیا، قافلہ آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ ہے ایک صحابی نے تکبیر کی آواز بلند کر دی، اللہ اکبر کر دیا۔ جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو سب نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، تکبیر کی آواز کیوں بلند کر دی؟ کہ وہ دیکھو نخلستان کوفہ نظر آ رہا، جو راستے کو پہچانتے تھے، جو راستے کی شناخت رکھتے تھے، انہوں نے کہا اتنی جلدی کوفہ کیسے آ سکتا ہے؟ کہا نہیں دیکھو نخلستان نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا ایک لشکر ہے، پورا لشکر ہے جو آ رہا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی لشکر کو دیکھا بس ایک مرتبہ اصحاب کو حکم دیا کہ دیکھو اب یہاں پہ اپنے خیمے نصب کر دو، خیمے نصب کر دو، خیمے نصب کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا، لشکر اور قریب آ رہا ہے۔ امام حسین سمجھ گئے کہ یہ لشکر کس حد تک پیاس کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ کون لشکر ہے؟ یہ ہر کا لشکر ہے جو امام حسین کے تعاقب کے لیے آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ
جیسے ہی ہر کا لشکر قریب آیا، بس ایک مرتبہ حالت یہ تھی کہ اگر تھوڑی دیر یہ پانی نہ ملے تو یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ امام حسین کے قیام کا مقصد ہے اسلام۔ امام حسین اگر چاہتے پانی نہ پلا کے، تھوڑی دیر پانی نہ پلاتے تو یہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے، سب کے سب برباد ہو جاتے، لیکن امام حسین نے سب کو پانی پلایا۔ وہ اگر کہے مولا یہ دشمن کا لشکر ہے، آپ کو روکنے آ رہا ہے، مولا آپ پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ یہ تو ابھی خود بخود ہلاک ہو جائے گا، مولا آپ کا دشمن ہے۔ میرا مولا جواب دے گا میرے قیام کا مقصد یہ نہیں ہے، میرے قیام کا مقصد یہ ہے اصلاح۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جن کی اصلاح ہو جائے گی، کچھ ہیں جن کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی وہ لشکر قریب پہنچا، لشکر کی حالت یہ ہے کہ وہ قریب ہے ہلاک ہو جائے۔ امام نے حکم دیا کہ دیکھو اس لشکر کو پانی پلانا شروع کرو۔ سب نے پانی پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ امام نے حکم دیا کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے ان لشکریوں میں سے ایک انسان ایسا تھا جو آگے بڑھ نہیں سکتا، پیاس بہت زیادہ غالب ہے۔ امام نے اس کے سر کو اپنے اوپر رکھا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ آزادارو، امام یہاں پانی پلا رہے ہیں۔ بس پانی پلانے کے بعد امام نے تھوڑی دیر گفتگو کی، گفتگو تمام ہوئی، نماز کا وقت آیا۔ امام نے کہا اے ہر، تو اپنے رسالے کے ساتھ نماز پڑھا، ہم اپنے رسالے کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں۔ اور نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ امام نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ اب جو امام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں کچھ ہے جن کی اصلاح ہوگی۔ خطبہ دیا، اس کے بعد نماز پڑھائی، نماز تمام ہوئی۔ بس ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ روکنا چاہ رہا ہے، امام نہیں رک رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ امام وقت ہے، امام جانتے ہیں کہ کس کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب اس نے ہر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، بس ایک مرتبہ امام نے کہا اے ہر، تیری ماں تیری غم میں بیٹھے۔ بس ایک مرتبہ ہر نے کہا میں جواب دے سکتا تھا، لیکن اے حسین، آپ کی ماں کا مرتبہ بلند ہے، آپ کی ماں کا مقام بلند ہے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ آزادارو، بس اسی اسنا یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ روکنا چاہ رہا ہے۔ وہ منزل بھی آ گئی کہ اب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ 2 محرم گزری، 3 محرم گزری، 4 محرم پر پابندی لگ گئی، 7 محرم کو خیام میں پانی تمام ہو گیا۔ اب حسین کے خیام میں پانی نہیں۔ حسین عباس سے کہتے ہیں 9 محرم کو عباس جاؤ ان کے پاس، ان سے کہو حسین ایک شب کی مہلت معلوم ہے عزادارو، یہ مہلت کس لیے آقا حسین مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ہر کو ادھر آنا ہے، ابھی ہر کی اصلاح ہونی ہے۔ 9 محرم کو امام نے نماز پڑھی اور کیا کہہ کے بھیجا تھا امام نے عباس کو؟ اے عباس جاؤ ان سے کہہ دو کہ حسین نماز کو انی احب الصلاۃ، میں نماز کو دوست رکھتا ہوں، ایک شب کی مہلت مل جائے۔ 2 مقصد ہے شب کی مہلت مانگنے کا۔ ہاں عزیزوں، مہلت مانگ لی، بس جیسے ہی شب عاشور آتی ہے، صبح عاشور کے وقت ہر عمر سعد کے پاس جاتا ہے
جانے کے بعد کہتا ہے یہ بتا کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ایسی ہوگی کہ ہاتھ پیر کٹیں گے، مثال قائم ہوگی۔ بس ایک مرتبہ ہور نے کہا اگر تو جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہور جا رہا ہے۔ اب ہور نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور چلتے ہیں۔ غلام نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بھی چلوں گا۔ بھائی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی نے بھی کہا میں بھی چلوں گا، اور مختصر سا لشکر لے کر آنکھوں میں پٹی بندھا کر، کیوں پٹی بندھائی؟ میں شرمندہ ہوا کا حسین سے گھیر کے میں لایا ہوں۔ بس ایک مرتبہ اور آنکھوں میں پٹی بندھوا کے امام حسین کی طرف جا رہا ہے۔ اب جب حسین کی طرف اڑا رہا ہے، اصحاب حسین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے آقا ہور آ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا سب کو کہ سب ہوشیار ہو جاؤ۔ سارے ہوشیار ہو گئے، ہور کا استقبال کرنے کا حکم دے دیا۔ ہاں سادارو، ہور آتا ہے، آنے کے بعد اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا کے کہتا ہے حلی توبہ، اے آقا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ بس ایک مرتبہ آقا حسین کہتے اے ہور تیری ماں نے تیرا نام ہو رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ بس ایک مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑ کر کہتا ہے اے آقا میرا میں ہی سبب بنا ہوں جو آپ یہاں مصیبتوں میں پڑے ہیں، آپ بھوکو پیاسے ہیں۔ اے مولا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں بیویوں سے جا کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں۔ بس ایک مرتبہ آقا نے اجازت دی۔ بس ایک مرتبہ اور اہل حرم کے قریب جاتا ہے، خیام کے قریب جا کر دو زانو ہو کر کہتا ہے اے اہل حرم، اے علی کی بیٹیوں، یہ اور شرمندہ ہے، کیا اور کی توبہ قبول؟ بس ایک کہتا تھا اہل حرم میں قرآن برپا ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا اے فضہ ان کو میرا سلام کہہ دو، اور سے کہہ دو اے اور زینب مجبور ہے، زینب تمہاری پذیرائی نہیں کر سکتی، اے اور مجھے معاف کرنا۔ بس ایک مرتبہ فضہ آتی ہے، آنے کے بعد کہتی زہر نصیب اے اور علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی۔ بس یہ سننا تھا، ان نے سر و سینہ پیٹا، اللہ نے یہ وقت آ گیا آقا زادیہ غلاموں کو سلام کہے۔ بس ازادارو ان نے معافی مانگی۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جب ہر نے آقا حسین سے اجازت مانگی ہے تو آقا حسین نے روکا ہے۔ جس نے اجازت مانگی آقا حسین نے روکا، لیکن ہر کو نہیں روکا۔ معلوم ہے زدارو نہیں سن سکیں گے، معلوم ہے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے اور جتنی دیر تک میری نگاہوں کے سامنے رہے گا مجھ سے شرمندہ رہے گا۔ حسین اپنے گنہگار کو بھی ایک لمحے کے لیے شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اجازت دے دی، انہوں نے جنگ کرنا شروع بہتوں کو مارا۔ وہ وقت آیا حسین کو مدد کے لیے بلایا، حسین ان کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ان کا سر کیا مقام ہے، ان کا سر اپنے زانوں میں رکھا۔ اے ہور خوش آمد نصیب، اے ہور تجھے جنت
کہ خون جاری ہے، جیب سے رومال نکالا، معلوم ہے کون سا رومال ہے، رومال زہرا، ان کی پیشانی پہ باندھا، اے لو میری ماں فاطمہ کا رومال تجھے مبارک۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ان عزاداروں کے اور جو بھی آن لائن دیکھ رہے ہیں ان عزاداروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، پروردگار تمام مومنین کی دلی مرادوں کو پورا فرما، میرے معبود امام زمانہ کے ظہور کی تعظیم فرما، موانع عزاداری کو برطرف فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرے معبود تجھے واسطہ ہے شہیدان کربلا، سیران کربلا کا، پروردگار ہم سب کی